الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، جس میں چونٹیوں کی اتحاد کے بارے میں پڑھیں گے کہ چونٹیاں آپس میں کس طرح متحد رہتے ہیں اور اتحاد کا کس طرح انہیں فائدہ ملتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق۔ پہلے چند الفاظ اور ان کے معنی بیان کر رہے ہیں جو اس سبق میں استعمال کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے تجیدو۔ تجیدو کا معنی وہ پاتی ہے، تجیدو یعنی وہ پاتی ہے۔ اس کے بعد ہے قطعۃن۔ قطعۃن کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، ٹکڑے کو کہتے ہیں قطعۃن۔ اس کے بعد ہے لحمن۔ لحمن کا معنی ہے گوشت، گوشت کو عربی میں لحمن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تستطیع۔ تستطیع مطلب تم طاقت رکھتے ہو یا طاقت رکھتی ہے، تستطیع مطلب تم طاقت رکھتے ہو۔ اس کے بعد ہے حملن۔ حملن کا معنی ہے اٹھانا، اٹھانے کے لیے عربی میں حملن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جحرن۔ جحرن کا معنی ہے سوراخ، سوراخ کے لیے عربی میں جحرن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نملن۔ نملن کا معنی ہے چونٹیاں، نملن جو ہے یہ جمع ہے، یعنی چونٹیاں، بہت ساری چونٹی کے لیے نملن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حفرن۔ حفرن کا معنی کھودنا، حفرن یعنی کھودنا۔ تشترکو۔ تشترکو کا معنی شریک ہوتی ہے۔ اور تختمو۔ تختمو کا معنی ختم کرتی ہے۔ اب آئیے کتاب میں دیکھتے ہیں نیچے جو سبق ہے۔ اتحاد النمل، چونٹیوں کا اتحاد۔ اتحاد مطلب اتحاد، نمل مطلب چونٹیاں۔ اتحاد النمل، چونٹیوں کا اتحاد۔ تجید النملۃ الصغیرۃ قطعۃ لحم۔ تجید کا مطلب پاتی ہے، النملۃ الصغیرۃ مطلب چھوٹی چونٹی، اور قطعۃ مطلب ٹکڑا، لحم مطلب گوشت۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا تجید النملۃ الصغیرۃ قطعۃ لحم، چھوٹی چونٹی گوشت کا ٹکڑا پاتی ہے۔ قطعۃ اللحم کبیرۃ۔ قطعۃ مطلب ٹکڑا، لحم مطلب گوشت، اور کبیرۃ مطلب بڑا۔ قطعۃ اللحم کبیرۃ، گوشت کا ٹکڑا بڑا ہوتا ہے۔ النملۃ لا تستطیع حملھا۔ النملۃ یعنی چونٹی، لا تستطیع یعنی وہ طاقت نہیں رکھتی، استطاعت نہیں رکھتی، حملھا اس کے اٹھانے کی۔ النملۃ لا تستطیع حملھا، چونٹی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ النملۃ ترید حمل القطعۃ الی بیتھا۔ النملۃ یعنی چونٹی، ترید مطلب وہ چاہتی ہے، ترید یعنی وہ ارادہ کرتی ہے، چاہتی ہے، حمل القطعۃ ٹکڑے کے اٹھانے کا، الی بیتھا اپنے گھر کی طرف۔ النملۃ ترید حمل القطعۃ الی بیتھا، چونٹی گوشت کے ٹکڑے کو اپنے گھر کی طرف اٹھانے کا ارادہ کرتی ہے۔ تذهب النملۃ لتخبر نملۃ اخرى، چونٹی چلتی ہے، تذهب مطلب چلتی ہے، النملۃ یعنی چونٹی، چونٹی چلتی ہے، لتخبر، لتخبر مطلب تاکہ خبر دے، لام یہاں پہ لام کئی ہے، تاکہ خبر دے، نملۃ اخرى دوسری چونٹی کو۔ تذهب النملۃ لتخبر نملۃ اخرى، چونٹی چلتی ہے تاکہ خبر دے، تاکہ دوسری چونٹی کو خبر دے۔ تجیء نملۃ فتکون نملتان۔ تجیء مطلب آتی ہے، نملۃ مطلب ایک چونٹی، فتکون نملتان تو دو چونٹیاں ہو جاتی ہیں۔ تجیء نملۃ فتکون نملتان تو ایک چونٹی آتی ہے تو دو چونٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ثم اخرى فتکون ثلاث نمل،
پھر دوسری چونٹی آتی ہے، ثم اخرى سے مراد تجیء اخرى، ثم اخرى پھر دوسری چونٹی آتی ہے، تکون ثلاث نمل تو 3 چونٹیاں ہو جاتی ہیں، تکثر النمل اس طرح چونٹیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، چونٹی بہت زیادہ آ جاتی ہیں، الآن تجتمع النمل فی القطار اب چونٹیاں قطار میں جمع ہو جاتی ہیں، قطار میں لگ جاتی ہیں، تذهب النمل الى قطعة لحم، تذهب مطلب چلتی ہیں، النمل مطلب چونٹیاں، الى یعنی طرف، اور قطعة لحم گوشت کا ٹکڑا، تذهب النمل الى قطعة لحم چونٹیاں گوشت کے ٹکڑے کی طرف چلتی ہیں، تجتمع النمل حول القطعة، تجتمع منا جمع ہو جاتی ہیں، النمل یعنی چونٹیاں، حول القطعة ٹکڑے کے ارد گرد، تجتمع النمل حول القطعة چونٹیاں ٹکڑے کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، النمل تجیء بالقطعة الى جحرها چونٹیاں لاتی ہیں، تجیء کا معنی ہوتا ہے آتی ہیں، لیکن جب تجیء کا صلہ با آئے، یعنی تجیء کے بعد جب با آئے، تجیء جب با کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، النمل چونٹیاں تجیء بالقطعة چونٹیاں ٹکڑے کو لاتی ہیں، الى حجرها الى جحرها اپنے سوراخ کی طرف، النمل تجیء بالقطعة الى جحرها چونٹیاں ٹکڑے کو اپنے سوراخ کی طرف لاتی ہیں، النمل تأکل هذه القطعة معا چونٹیاں اس ٹکڑے کو ایک ساتھ کھاتی ہیں، النمل تو مطلب چونٹیاں، اور تأکل مطلب کھاتی ہیں، هذه القطعة اس ٹکڑے کو، معا یعنی ایک ساتھ، چونٹیاں اس ٹکڑے کو ایک ساتھ کھاتی ہیں، الاتحاد قوت عظیمۃ اتحاد بڑی قوت ہے، ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، سمجھ لیجئے، اس کا حاصل کیا کہ ایک چھوٹی چونٹی ہوتی ہے، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا پاتی ہے، اور وہ چونٹی کیونکہ وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا ہوتا ہے، اس ٹکڑے کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، تو جاتی ہے اور جا کر کے دوسری چونٹیوں کو خبر دیتی ہے، اور پھر دوسری چونٹی، ایک چونٹی آتی ہے، پھر ایک چونٹی آتی ہے، اس طرح بہت ساری چونٹی جمع ہو جاتی ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ سب مل کر کے اس ٹکڑے کو اپنے سوراخ کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے مل کے کھاتے ہیں، یہ چونٹیوں کے درمیان اتحاد ہے، لیکن آج انسانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ تمام کا تمام مجھے ہی مل جائے، اگر کہیں وہ بڑا خزانہ پا لیتا ہے تو وہ کسی کو خبر دینے کے بجائے یہ چاہے گا کہ سب کا سب میں ہی لے لوں۔ خیر، یہ اتحاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ چونٹیوں کے اتحاد کا کیا فائدہ ہے، اگر وہ چھوٹی چونٹی یہ چاہتی کہ میں اکیلی اسے لے لوں، اکیلی کھا لوں، تو پوری زندگی وہ کوشش کرتی رہتی تب بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، جب اس نے خبر دی دوسری چونٹیوں کو اور وہ لوگ آئے تو اس طرح سب مل کر کے متحد ہو کر کے جب انہوں نے کوشش کیا تو وہ اس ٹکڑے کو لے جانے میں کامیاب ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور متحد ہو کر کے کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ دیکھیں دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں، نمبر 2، النملۃ ترید حفل الجحر، النملۃ یعنی چونٹی، ترید مطلب چاہتی ہے، حفرہ یعنی کھودنا، الجحر یعنی سوراخ، النملۃ ترید الحفر الجحر چونٹی سوراخ کھودنا چاہتی ہے، النملۃ لا تستطيع حفرها چونٹی اسے کھودنے کی طاقت نہیں رکھتی، لا تستطيع مطلب طاقت نہیں رکھتی، حفرها اس کے کھودنے کی یعنی سوراخ کھودنے کی طاقت نہیں رکھتی، تخبر النملۃ اخواتها چونٹی خبر دیتی ہے اپنی بہنوں کو، چونٹی اپنی بہنوں کو خبر دیتی ہے، تأتی نملۃ اخری وتشترک، تأتی مطلب آتی ہے، نملۃ اخری دوسری چونٹی، وتشترک اور شریک ہو جاتی ہے، تأتی نملۃ اخری وتشترک دوسری چونٹی آتی ہے اور شریک ہو جاتی ہے، تجتمع النمل فی المیدان تکون 15 نملۃ تو چونٹیاں میدان میں جمع ہو جاتی ہیں، تجتمع مطلب جمع ہو جاتی ہیں، النمل یعنی چونٹیاں، فی المیدان مطلب میدان میں، تجتمع النمل فی المیدان چونٹیاں میدان میں جمع ہو جاتی ہیں، تکون 15 نملۃ
تو 15 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. تکون 15 نملتن، 15 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم 16 نملتن، پھر 16 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. 6 مطلب 6، 10 مطلب 10، اور 10 اور 6 16. ثم 16 نملتن، پھر 16 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم 17 نملتن، پھر 7 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم 19 نملتن، پھر 19 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم 17 نملتن مطلب پھر 17 چونٹیاں. 17 مطلب 7 اور 10 مطلب 10. ثم 17 نملتن، پھر 17 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم 19 نملتن، پھر 19 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. ثم 20 نملتن، پھر 20 چونٹیاں ہو جاتی ہیں. 20 نملتن، 30 نملتن، 40 نملتن، 50 نملتن، 60 نملتن، 70 نملتن، 80 نملتن، 100 نملتن تشترك النمل في الحفر. 20 نملتن یعنی 20 چونٹیاں، 30 نملتن یعنی 30 چونٹیاں، 40 نملتن 40 چونٹیاں، 50 نملتن 50 چونٹیاں، 60 نملتن 60 چونٹیاں، 70 نملتن 70 چونٹیاں، 80 نملتن 80 چونٹیاں، 100 نملتن 100 چونٹیاں. تشترك النمل في الحفر، تشترك مطلب شریک ہونا. تشترك النمل في الحفر، چونٹیاں کھودنے میں شریک ہوتی ہیں. النملۃ تحمل ذرۃ فی فمیہا، النملۃ مطلب چونٹی، تحمل اٹھاتی ہے، ذرۃ ایک ذرے کو، فی فہمیہا اپنے منہ میں. النملۃ تحمل ذرۃ فی فمیہا، چونٹی ذرے کو، ایک ذرے کو اپنے منہ میں اٹھاتی ہے. ہاکذا ذرۃ بعد ذرۃ، اسی طرح ایک ذرے کو دوسرے ذرے کے بعد، یعنی ایک ذرے کے بعد دوسرے ذرے کو اسی طرح چونٹی اٹھاتی رہتی ہے. چونٹی اپنے منہ میں ایک ذرے کو اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر دوسرے ذرے کو اٹھاتی ہے. اسی طرح ایک ذرے کے بعد دوسرے ذرے کو اٹھاتی رہتی ہے. ہاکذا ذرۃ بعد ذرۃ، اسی طرح ایک ذرے کے بعد دوسرے ذرے کو. تختم النمل عملها بالسرعہ، چونٹیاں اپنے کام کو ختم کرتی ہیں تیزی سے، جلد ہی. چونٹیاں تختم مطلب ختم کرتی ہیں، النمل مطلب چونٹیاں، عملها اپنے عمل کو، اپنے کام کو، بسرعہ جلدی سے. تختم النمل عملها بالسرعۃ، چونٹیاں اپنے کام کو جلدی سے ختم کر دیتی ہیں. هذه السرعۃ لاتحاد النمل، یہ سرعت، یہ جلدی یعنی جلدی سے کام کا ختم ہونا چونٹیوں کی اتحاد کی وجہ سے ہے. الاتحاد قوۃ عظیمۃ، اتحاد بڑی قوت ہے. اس واقعے سے معلوم چلا کہ اگر وہ اکیلی چونٹی ایک سوراخ کھودنا چاہتی ہے، اور اگر وہ اکیلی ہی کوشش کرتی رہے، کسی اور کو نہ بلائے، تو پوری زندگی صرف ہو سکتا ہے اس کا. کیونکہ سوراخ کھودنا آسان بات تھوڑی ہے. اس کے زبان میں کتنا ذرہ آئے گا، کتنی مٹی نکلے گی، تھوڑی سی مٹی نکلے گی. تو اس طرح پوری زندگی اس کی صرف ہو سکتی ہے ایک سوراخ کھودنے میں. جب وہ دوسری چونٹی کو بلاتی ہے تو اس طرح سب مل کر کے جب کام کرتے ہیں تو جلد ہی وہ سوراخ کھودنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر مسلمان متحد ہو کر کے کسی کام کو انجام دیں تو جلد ہی وہ کام مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. تمرین الدرس الرابع والعشرین، 24ویں سبق کی تمرین. یجید زید قطعۃ لحم، یجید مطلب وہ پاتا ہے، زید ایک آدمی کا نام ہے، قطعۃ لحم گوشت کا ٹکڑا. یجید زید قطعۃ لحم، زید گوشت کا ٹکڑا پاتا ہے. انت تجید قطعۃ لحم، انت تجید تم پاتے ہو، قطعۃ لحم گوشت کا ٹکڑا. انت تجید قطعۃ لحم تم گوشت کا ٹکڑا پاتے ہو. انا اجید قطعۃ لحم، انا اجید میں پاتا ہوں، قطعۃ لحم گوشت کا ٹکڑا. انا اجید قطعۃ لحم میں گوشت کا ٹکڑا پاتا ہوں. هل انت تجید قلما، هل انت مطلب حل مطلب کیا، انت تجید مطلب تم پاتے ہو، قلما یعنی قلم. هل انت تجید قلما، کیا تم قلم پاتے ہو. نعم انا اجد قلما، نعم یعنی جی ہاں
انا اجد قلما، جی ہاں میں قلم پاتا ہوں۔ حل ہوا یجید قلما، حل مطلب کیا، ہوا یجید وہ پاتا ہے، قلمن قلم۔ حل ہوا یجید قلما، کیا وہ قلم پاتا ہے؟ نعم ہوا یجید قلما، یعنی خود سے جواب دینا ہے یہاں پہ، نعم ہوا یجید قلما، جی ہاں وہ قلم پاتا ہے۔ حل تستطیع حمل کراست، حل مطلب کیا، تستطیع یعنی تم طاقت رکھتے ہو، حمل کراست کاپیوں کو اٹھانے کی، کاپی کو اٹھانے کی۔ حل تستطیع حمل کراست، کیا تم کاپی کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو؟ نعم استطیع حمل کراست، نعم مطلب جی ہاں، استطیع مطلب میں طاقت رکھتا ہوں، میں استطاعت رکھتا ہوں، حمل کراست کاپی کو اٹھانے کی۔ نعم استطیع حمل کراست، جی ہاں میں کاپی کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حل ہوا یستطیع حمل 99 کراسۃ، حل مطلب کیا، ہوا یستطیع وہ طاقت رکھتا ہے، حمل 99 کراسۃ 99 کاپیوں کو اٹھانے کی۔ 99 مطلب 9 اور 99 مطلب 90، 9 اور 90 99، کیا وہ 99 کاپیوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہوا لا یستطیع حمل 99 کراسۃ، وہ 99 کاپیاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کم کتابا تستطیع ان تحمل، کم مطلب کتنا، کتنی، کتابیں مطلب کتابیں، کتاب، تستطیع ان تحمل تم استطاعت رکھتے ہو کہ اٹھاؤ۔ کم کتابا تستطیع ان تحمل، آپ کتنی کتاب اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، تم کتنی کتاب اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو۔ استطیع ان احمل 15 کتابا، استطیع میں طاقت رکھتا ہوں، ان احمل کہ اٹھاؤں، 15 کتابا 15 کتابیں۔ استطیع ان احمل 15 کتابا، میں 15 کتاب اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حل یستطیع الطفل ان یحمل 17 تفاحۃ، حل یستطیع الطفل کیا بچہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، ان یحمل کہ اٹھائے، 17 تفاحۃ 17 سیب۔ حل یستطیع الطفل ان یحمل 17 تفاحۃ، کیا بچہ 17 سیب اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ نعم یستطیع الطفل ان یحمل 17 تفاحۃ، جی ہاں بچہ 17 سیب اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ حل تستطیع النملۃ ان تحمل قطعة لحم، حل مطلب کیا، تستطیع النملۃ چونٹی طاقت رکھتی ہے، استطاعت رکھتی ہے، ان تحمل قطعة لحم کہ وہ گوشت کے ٹکڑے کو اٹھائے، جواب دینا ہے۔ حل تستطیع النملۃ ان تحمل قطعة لحم، کیا چونٹی طاقت رکھتی ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کو اٹھائے، جواب دینا ہے لا۔ لا تستطیع النملۃ ان تحمل قطعة لحم، نہیں چونٹی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ حل تستطیع 15 نملۃ ان تحملها، کیا 15 چونٹیاں اسے اٹھانے کی یعنی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کی طاقت رکھتی ہیں، جواب دینا ہے نعم تستطیع 15 نملۃ ان تحملها، جی ہاں 15 چونٹیاں طاقت رکھتی ہیں، استطاعت رکھتی ہیں کہ وہ گوشت کے ٹکڑے کو اٹھائیں۔ حل تستطیع نملۃ واحدۃ ان تحفر جحرها، حل تستطیع نملۃ واحدۃ کیا ایک چونٹی طاقت رکھتی ہے، استطاعت رکھتی ہے، ان تحفر جحرها کہ اپنی سوراخ کو کھودے۔ حل تستطیع نملۃ واحدۃ ان تحفر جحرها، کیا ایک چونٹی طاقت رکھتی ہے اپنے سوراخ کو کھودنے کی، جواب دینا ہے، جواب دیا ہے لا تستطیع النملۃ الواحدۃ ان تحفر جحرها۔
ایک چونٹی اپنے سوراخ کو کھودنے کی طاقت نہیں رکھتی. لا تستطيع النملة الواحدة، ایک چونٹی طاقت نہیں رکھتی ان تحفر جحرها، کہ وہ اپنے سوراخ کو کھودے، یعنی ایک چونٹی اپنے سوراخ کو کھودنے کی طاقت نہیں رکھتی. هل انت تشترک فی العمل مع اخیک، هل انت تشترک، کیا تم شریک ہوتے ہو، فی العمل کام میں، مع اخیک نے بھائی کے ساتھ. هل انت تشترک فی العمل مع اخیک، کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ کام میں شریک ہوتے ہو. نعم انا اشترک فی العمل مع اخی، جی ہاں میں اپنے بھائی کے ساتھ کام میں شریک ہوتا ہوں. هل زید یشترک فی العمل معک، کیا زید تمہارے ساتھ کام میں شریک ہوتا ہے. معک مطلب تمہارے ساتھ، فی العمل مطلب کام میں. هل زید یشترک فی العمل معک، کیا زید تمہارے ساتھ کام میں شریک ہوتا ہے. نعم زید یشترک فی العمل معی، نعم مطلب جی ہاں، زید یشترک زید شریک ہوتا ہے، فی العمل عمل میں، معی میرے ساتھ. نعم زید یشترک فی العمل معی، جی ہاں زید میرے ساتھ کام میں شریک ہوتا ہے. هل تختم عملک قبل اللیل، تختم مطلب ختم کرتے ہو، عملک اپنے کام کو، قبل اللیل رات سے پہلے، لیل کہتے ہیں رات کو. هل تختم عملک قبل اللیل، کیا تم اپنے کام کو رات سے پہلے ختم کر دیتے ہو. اختم عملی قبل اللیل، میں اپنے کام کو رات سے پہلے ختم کرتا ہوں. هل حمید تختم عملہ قبل اللیل، کیا حمید اپنے کام کو رات سے پہلے ختم کر دیتا ہے. نعم حمید یختم عملہ قبل اللیل، جی ہاں حمید اپنے کام کو رات سے پہلے ختم کر دیتا ہے. اب آئیے اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے، ایک چونٹی گوشت کا ٹکڑا نہیں اٹھا سکتی. نہیں اٹھا سکتی اس کے لیے کہیں گے لا تستطيع. ایک چونٹی نملۃ واحدۃ، گوشت کا ٹکڑا اس کے لیے کہیں گے قطعۃ لحم، اٹھانے کے لیے حملہ. تو مکمل کی عربی ہوگی لا تستطيع نملۃ واحدۃ ان تحمل قطعۃ لحم. لا تستطيع نملۃ واحدۃ ان تحمل قطعۃ لحم. نمبر 2، 18 چونٹیاں گوشت کا ٹکڑا اٹھا سکتی ہیں. گوشت کا ٹکڑا اس کے لیے قطعۃ لحم، 18 چونٹیاں اس کے لیے 18 نملتن، اور اٹھا سکتی ہیں اس کے لیے تستطيع. تو مکمل کی عربی ہوگی تستطيع 18 نملتن ان تحمل قطعۃ لحم. تستطيع 18 نملتن ان تحمل قطعۃ لحم، 18 چونٹیاں گوشت کا ٹکڑا اٹھا سکتی ہیں، 18 چونٹیاں طاقت رکھتی ہیں گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کی. تستطيع 18 نملتن ان تحمل قطعۃ لحم، یا پھر حملہ قطعۃ لحم بھی کہہ سکتے ہو، حملہ قطعۃ لحم یا ان تحمل قطعۃ لحم، دونوں صحیح ہے. نمبر 3، تم کتنی کتابیں اٹھا سکتے ہو. تم کتنی کتابیں اس کے لیے کہیں گے کم کتابن. تم اٹھا سکتے ہو اس کے لیے کہیں گے انت تستطيع ان تحملها. تو مکمل کی عربی ہوگی کم کتابن تستطيع ان تحملها، کتنی کتابیں، تم کتنی کتابیں اٹھا سکتے ہو. نمبر 4، میں 15 کتابیں اٹھا سکتا ہوں. میں اٹھا سکتا ہوں اس کے لیے کہیں گے انا استطيع. 15 کتابیں اس کے لیے کہیں گے 15 کتابن. اور تو مکمل کی عربی ہوگی انا استطيع ان احمل 15 کتابن. انا استطيع ان احمل 15 کتابن. نمبر 5، کیا بچہ 21 کتابیں اٹھا سکتا ہے. کیا کے لیے حل، اور بچہ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے کہیں گے
यस्ततिउ तिफ़लु 21 किताबें, इसके लिए कहेंगे अहदु व इशरूना, और किताबन 21 किताबन कहेंगे। और उठा सकता है, इसके लिए कहेंगे यस्ततिउ। क्या बच्चा 21 किताबें उठा सकता है? हलित तिफ़लु यस्ततिउ अन यहमिला, हलित तिफ़लु यस्ततिउ अन यहमिला अहदु व इशरूना किताबन। अहदु ही आएगा क्योंकि किताब मुज़क्कर है, और जब इकाई होती है 1 और 2 की इकाई में जो मादूद के मुताबिक ही उसे लाते हैं। 1 और 2 की इकाई को मादूद के मुताबिक लाते हैं, क्योंकि किताबन ये मादूद मुज़क्कर है, इसलिए अहदुन ही लाएंगे, अहदा नहीं लाएंगे। हलित तिफ़लु यस्ततिउ, हमला भी कह सकते हो, या अन यहमिला अहदु व इशरूना किताबन। हलित तिफ़लु यस्ततिउ अन यहमिला अहदु व इशरूना किताबन। नंबर 6, जी नहीं, बच्चा 10 किताबें उठा सकता है। जी नहीं के लिए कहेंगे ला बल नहीं, बल्कि ला बल यस्ततिउ तिफ़लु अन यहमिला 10 किताबन। ला बल यस्ततिउ तिफ़लु अन यहमिला 10 किताबन। नंबर 8, क्या 70 चूंटियाँ अपना सुराख खोद सकती हैं? क्या के लिए हल, और 70 चूंटियाँ इसके लिए सबऊना नमलतन अपना सुराख खोद सकती हैं, इसके लिए कहेंगे अन तहफ़िरा जुहरहा। तो मुकम्मल की अरबी होगी हल सबऊना नमलतन तस्ततिउ, या फिर हल तस्ततिउ सबऊना नमलतन अन तहफ़िरा जुहरहा। हल सबऊना नमलतन, या सबऊना नमलतन तस्ततिउ, या तस्ततिउ सबऊना नमलतन, यानी तस्ततिउ को पहले लाएं या बाद में लाएं, दोनों दुरुस्त है। हल तस्ततिउ सबऊना नमलतन अन तहफ़िरा जुहरहा। नंबर 8, जी हाँ 70 चूंटियाँ अपना सुराख खोद सकती हैं। जी हाँ नाम, और 70 चूंटियाँ सबऊना नमलतन अपना सुराख जुहरहा खोद सकती है, इसके लिए तहफ़िरु। नाम तस्ततिउ सबऊना नमलतन अन तहफ़िरा जुहरहा। नाम सबऊना नमलतन तस्ततिउ अन तहफ़िरा जुहरहा। नंबर 9, क्या तुम ज़ैद के साथ काम में शरीक होते हो? क्या के लिए हल, और तुम शरीक होते हो, इसके लिए तश्तरीकु। काम में, इसके लिए फ़िल अमली, ज़ैद के साथ मआ ज़ैद। तो मुकम्मल की अरबी होगी हल अंता तश्तरीकु फ़िल अमली मआ ज़ैद। हल अंता तश्तरीकु फ़िल अमली मआ ज़ैद। नंबर 10, जी हाँ मैं ज़ैद के साथ काम में शरीक होता हूँ। जी हाँ के लिए कहेंगे नाम, मैं शरीक होता हूँ, इसके लिए कहेंगे अश्तरीकु, और काम में फ़िल अमली ज़ैद के साथ मआ ज़ैदिन। तो मुकम्मल की अरबी होगी नाम अश्तरीकु फ़िल अमली मआ ज़ैदिन। नाम अश्तरीकु फ़िल अमली मआ ज़ैदिन। नंबर 11, इत्तिहाद बड़ी क़ुव्वत है। अल इत्तिहादु क़ुव्वतुन अज़ीमतुन, बड़ी क़ुव्वत के लिए क़ुव्वतुन अज़ीमतुन। इत्तिहाद के लिए इत्तिहाद, अल इत्तिहादु क़ुव्वतुन अज़ीमतुन, अल इत्तिहादु क़ुव्वतुन अज़ीमतुन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान दर्स निज़ामी को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई बात आपको समझ में ना आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको हमारे फैज़ान दर्स निज़ामी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ सवाल कर सकते हैं, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी सवाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।